آپ کے بعد اسلام کی رہبریت، امت مسلمہ کی رہبریت، اسلامی حدود کے دفاع، مسلمانوں کو جہاد کے اندر رہبری کرنے کا نظام، یعنی اسلام کا جو سیاسی نظام ہے وہ سیاسی نظام پیغمبر کے زمانے میں نبوت کے سائے میں تھا، اور پیغمبر کے جانے کے بعد اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے اولیاء کے ذریعے سے اور ائمہ کے ذریعے سے چلے گا۔ لہذا ہمارا ادعا کیا ہے؟ ہمارا ادعا یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا جانشین، امت کا امام، امت کا رہبر کون ہوگا؟ وہ ہوگا جسے اللہ نے منتخب کیا۔ لہذا ہم امام کی، خلیفہ کی، رہبر کی دلیل قرآن سے لے کر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے، اور لازمت ہے اللہ کا کام ہے، کرے گا کون؟ پیغمبر۔ جسے پیغمبر بناتے ہیں اسے پیغمبر اپنی ذات سے نہیں بناتے، پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بناتے، اپنی ذات سے تو نہیں۔ پیغمبر کون ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو نطق بھی وحی کے بغیر نہیں کرتا۔ اب جو بات بھی وحی کے بغیر نہیں کر سکتا، کیا وہ جانشین اللہ کی مرضی کے بغیر بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ پس یا قرآن اللہ بنائے گا یا اللہ کے کہنے پر نبی بنائیں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی ادلہ موجود ہیں۔ ان ادلہ کا وجود ہے، اگر نہ ہوتا تو تم غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا میں مولا کے نام کے ترجمے میں انحراف پیدا کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ دیکھیے پہلے تو غدیر کو انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب نہیں کر پاتے تو کیا کرتے ہیں؟ لفظ مولا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ثابت ہوتا ہے کہ بالآخر پیغمبر نے کچھ کیا تھا، آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ لیکن اب بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ یا اللہ نے بنایا اور یا اللہ کے کہنے پر رسول نے بنایا یا نہیں بنایا۔ اور اگر اللہ نے نہیں بنایا یا اللہ کے کہنے پر پیغمبر نے نہیں بنایا تو پھر مشکل کیا ہے؟ ایک مشکل اور ہے، وہ کیا ہے کہ تمام عالم اسلام میں، تمام احکام میں، جتنے بھی احکام ہیں، ان کا جو اصل سورس ہے وہ یا قرآن ہے یا حدیث ہے، یا قرآن ہے یا حدیث۔ عقل اور اجماع، یہ جو دو سورس ہیں، یہ بھی قرآن اور حدیث کے سائے میں رہتے ہیں۔ عقل اور اجماع کبھی بھی قرآن اور حدیث کے مقابل پر نہیں آ سکتے۔ لہذا جتنا بھی حکم ہوگا یا قرآن سے ہوگا یا حدیث پیغمبر سے، سنت پیغمبر سے، جو بھی ہے اس کا ریشہ کہاں جانا چاہیے؟ پیغمبر کی سنت میں، قرآن کے اصول میں۔ اگر قرآن سے ثابت نہیں کر سکے، اگر سنت سے ثابت نہیں کر سکے تو نہ اجماع قبول ہے اور نہ عقل۔ اور اگر تم ان کو چھوڑ کر کرو گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس کا سورس نہ قرآن ہو اور نہ حدیث، اسے کہتے ہیں بدعت۔ بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ ادخالو فی الدین ما لیس فی الدین، دین کے اندر اس چیز کو داخل کرنا جو دین میں نہ ہو۔ اب ہمارا اور اہل سنت کا جو فرق ہے، برادران اہل سنت کا، وہ اسی مسئلے پر ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور نبی نے بنایا۔ بھئی ہم اپنے بنائے ہوئے کی طرف نہیں بلا رہے تمہیں، اللہ کے بنائے ہوئے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اپنے بلائے ہوئے کی نہیں، اللہ اور نبی کے، اور اس کی دلیل ہمارے پاس ہے۔ تم ہمیں کس کے بعد بلا رہے ہو؟ جسے تم نے بلایا، جسے تم بنا رہے ہو۔ شہید خرم زکی نے اس مسئلے کو ایک چھوٹے سے مناظرے میں بڑی آسانی سے حل کر دیا۔ اسی طرح کا مناظرہ تھا سامنے علماء اہل سنت۔ شہید نے کہا آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، آپ کے اپنے عقیدے کے، ہمارے نہیں، اپنے عقیدے کے مطابق اللہ نے پیغمبر کا جانشین بنایا؟ نہیں بنایا۔ پیغمبر نے اپنا جانشین بنایا؟ نہیں بنایا۔ بھئی اگر بنایا ہوتا تو پھر سقیفہ برپا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ سقیفہ بتا رہا ہے کہ نہ اللہ نے بنایا ہے نہ رسول نے۔ اور دین کا اصول کیا کہہ رہا ہے کہ جسے نہ اللہ نے کہا ہو، جو بات رسول نے نہیں کی ہو،
جس بات کا حکم نہ قرآن نے دیا ہو نہ رسول نے دیا ہو وہ بات بدعت ہوتی ہے. بدعت حرام بھی ہے اور بدعت کرنے والا یا کافر ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے. اب اگر اللہ نے جانشین نہیں بنایا، اگر رسول نے جانشین نہیں بنایا تو سنت پیغمبر جانشین بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے؟ آپ نے کہا جانشین نہیں بنایا تو اس کا مطلب سنت ہے جانشین مت بناؤ. تو اگر تمہارے نزدیک سنت جانشین نہیں بنانا ہے تو جتنے بنا رہے ہو سارے کے سارے بدعت ہیں.